رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے مگر یقین قائم رہا۔ پھر سورہ المدثر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو در سناؤ۔ اب دعوت کا آغاز ہوا۔ پہلی وحی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا، اندھیری دنیا میں نور کا چراغ جلا دیا، انسانیت کو قرآن کا تحفہ دیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ تاریخ کا نیا موڑ تھا۔ پہلی وحی اور پھر یا ایھا المدثر کے حکم کے بعد اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا کام دیا، لیکن حکمت کے ساتھ پہلے چھپی ہوئی دعوت کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ وجہ؟ مکہ بت پرستی کا مرکز تھا، قبیلائی دشمنی سخت تھی، نئے دین کو پہلے مضبوط بنیاد چاہیے تھی۔ چھپی ہوئی دعوت کا پہلا دائرہ گھر اور قریبی لوگ تھے۔ سب سے پہلے مسلمان، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلی عورت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے مرد، حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے بچے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پہلے غلام۔ یہ لوگ بنا کسی شک کے ایمان لے آئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب کے سامنے تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نرمی اور حکمت سے دعوت دیتے، اپنے دوستوں کو اسلام کی طرف لائے۔ ان کے ذریعے ایمان لانے والوں میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ بعد میں اسلام کے ستون بنے۔ مکہ میں دار ارقم بن ابی ارقم کا گھر اسلام کا پہلا مرکز بنا۔ یہیں قرآن کی تعلیم، نماز، تربیت، صبر اور اخلاق کی ٹریننگ ہوتی۔ یہاں مسلمان چھپ کر جمع ہوتے تھے۔ اس دور میں مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے، پہاڑوں اور گھاٹیوں میں عبادت ہوتی۔ مشرکین کو جب اندیشہ ہوا تو تانے، مذاق اور ظلم شروع ہوا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی اجازت نہیں دی، صرف صبر اور دعوت کا حکم دیا۔ ایک دن جب کچھ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے تو مشرکین نے مذاق اور حملہ کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حفاظت میں ہڈی سے چوٹ لگائی۔ یہ اسلام کے لیے پہلا خون تھا۔ اس سے دشمنی کی شدت واضح ہو گئی۔ لگ بھگ 3 سال تک دعوت چھپی رہی۔ تقریباً 40 کے قریب مسلمان تیار ہوئے، ایمان مضبوط، قربانی کے لیے تیار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت والا۔ اب بنیاد تیار تھی۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اور جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلے عام بیان کرو، سورہ الحجر۔ اور پھر کوہ صفا پر بلند آواز، کھلی دعوت کا آغاز۔ چھپی ہوئی دعوت نے اسلام کو مضبوط جڑ دی۔ ایسے مومن پیدا کیے جو ظلم سہ سکیں، ہجرت کریں، جہاد کریں، دین کو دنیا میں پھیلا دیں۔ یہ دور تھا بیج بونے کا، جو بعد میں اسلام کا درخت بنا۔